اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں مذہبی معاملات میں، مسلکی معاملات میں، گھریلو معاملات میں، سیاسی معاملات میں اور معاشرت اور معیشت کے معاملات میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ فریقین کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن میں طلباء کا اختلاف آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جن میں ٹیچرز کا اختلاف آ جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع آ جاتے ہیں جن میں میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے پہ، ماموں اور بھانجے کا اور چچا اور بھتیجے کا، اور مختلف برادری کے معاملات میں ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی موقف پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اہم ترین مشاورت اور معاملے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، دو رائے مختلف ہو سکتی ہیں، سمجھ بوجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو جب ہمارے روزمرہ کے معاملات میں جب بھی کسی معاملے میں، چاہے گھر کے معاملے میں، سیاسی معاملات میں یا معیشت اور معاشرت کے معاملات میں، خاندانی زندگی میں، کالج یونیورسٹی کی زندگی میں، رہن سہن کے معاملات میں جب بھی ہمارا کسی سے اختلاف ہو تو اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں۔ اختلاف قانون کے اندر اور آداب کے اندر ہونا یہ ضروری ہے۔ اختلاف ہونا یہ اچھی بات ہے، اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس اختلاف کے بعد اس کی وجوہات پہ ڈسکس کر لینے کے بعد جب یہ پتہ چل جائے کہ میرا موقف ٹھیک نہیں تو اس غلط موقف پہ ڈٹ جانا یہ غلط ہے، غلط بات پہ ڈٹ جانا یہ غلط ہے۔ سمجھ آنے کے باوجود، معلومات ہو جانے کے باوجود، فوائد معلوم ہو جانے کے باوجود غلط موقف پہ ڈٹ جانا اور غلط نظریے پہ ڈٹ جانا، غلط بات پہ ڈٹ جانا، جو ہمارے عموماً معاشرے میں یہ بات ہوتی ہے، اپنی انا کی خاطر، غرور اور تکبر کی خاطر کسی غلط بات پہ ڈٹ جانا، یہ انسان کا وتیرہ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اس بات پہ ہماری بہت ہی اہم ترین رہنمائی کرتا ہے۔ خلافت کے مسئلے میں جو اختلاف ہوا تھا تو جب فرشتے اور شیطان یہ سب ہی اختلاف کے اندر شامل تھے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے اس انسان کو یا نہیں، تو اس وقت خالق کائنات جل جلالہ نے جو ریزن سمجھائی تھیں، جو مختلف جہتوں سے خالق کائنات نے اس مسئلے کو سمجھایا تھا، تو فرشتوں کو وہ بات سمجھ آ گئی، لیکن شیطان کو وہ بات سمجھ آنے کے باوجود شیطان نے غرور اور انا اور تکبر کی وجہ سے اپنے غلط موقف پہ ڈٹ جاتا ہے۔ فرشتوں نے سمجھا اور اس سمجھ کے انہوں نے سجدہ کیا اور پھر اپنے موقف کو انہوں نے غلط ثابت کیا اور خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی کہ ہم نہیں جانتے، تو ہی جانتا ہے، جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے وہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ لیکن شیطان نے اپنے غلط موقف ہونے کے باوجود وہ جب غلط موقف پہ ڈٹ جاتا ہے تو خالق کائنات اسے کتنی بڑی سزا دیتے ہیں، وہ بہت بڑی سزا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سزا سے بچنے کے لیے ہمیں غلط موقف پہ نہیں ڈٹنا چاہیے، غلط نظریے پہ نہیں ڈٹنا چاہیے، بلکہ جب اختلاف رائے ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے، ہمارا اندر ہمیں کہہ دے کہ تم غلط ہو، کسی بھی برادری کے معاملے میں، گھریلو معاملات میں جب ہمیں پتہ چل جائے تو پھر انا کو سامنے، غرور تکبر کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، یہ شیطانی وتیرہ ہے، بلکہ فرشتوں کے طرز عمل پہ چلنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ مولا میں غلطی پہ تھا تو معاف کر دے۔ تو جب ہم اس فرشتوں کے طریقے پہ چلیں گے تو خالق کائنات ہمیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے گا، لیکن جب ہم شیطانی طریقے پہ چلیں گے تو پھر اس کے بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شیطان کو نقصان ہوا تھا۔